اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف آیت نمبر 54 ان ربکم بے شک تمہارا رب اللہ ہے الذی وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین فی ستۃ ایام 6 دن میں. یہ قرآن کا ایک اسرار ہے. اکثر جو لوگ بحث کرتے ہیں اور آرگیومنٹس میں پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. جس کا ایمان اس پہ مکمل ہے وہ بحث نہیں کرتا. اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے اس کو کہیں سمجھا دے گا یا اس کو تھوڑے وقت میں ایک کوئی ایسا اشارہ دے دے گا جس سے یہ بات اسے سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو سوال کیا جائے اچھے استادوں سے. لیکن قرآن کے بارے میں بحث کرنا جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین حتیٰ کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان سب نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ قرآن کی بابت اور دین کی باتوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش کرے تو سلام کر کے ان سے الگ ہو جانا چاہیے. یہی قرآن کا حکم ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں. تو ایک چیز جو بہت زیادہ زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اس نے زمین کو 6 دن میں بنایا ہے. حتیٰ کہ جو لادین ہیں بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارا علم قرآن کے بارے میں ناقص ہے، بدقسمتی ہے ہماری، یہ ہماری اپنی ناکامی ہے کہ ہم انہیں جواب نہیں دے سکتے. دیکھیں، ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، اور یوم کا مطلب ہے ٹائم کا ایک پیمانہ، ایک یونٹ ہے یہ وقت کا. جیسے 1 گھنٹہ ہے، جیسے 1 منٹ ہے، جیسے 1 سیکنڈ ہے، ایسے 1 دن ہے. اب ہمارے ہاں جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، زیادہ تر ہم میں سے 1 دن جو ہے یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی زمین پر ایسی جگہیں ہیں، ایسے بر اعظم ہیں اور ایسے کرے ہیں ہماری اس زمین پر جہاں پہ 1 دن 6 مہینے کا ہوتا ہے، جہاں پہ 1 دن پتہ نہیں کتنے مہینے کا ہوتا ہے. پھر زمین تک آپ محدود نہ رہیں، ایک اور سیارے پہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ 1 دن 1 سال کا ہو. تو دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ ایسا ایک یونٹ ہے وقت کا، اور ویسے 6 یونٹس میں یہ زمین بنی ہے. واللہ عالم وہ کون سا دن تھا. لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ نے زمین کو 6 دن میں بنایا. ثم استوى، پھر اس نے قرار فرمایا، پھر وہ استوار ہوا علی العرش، اپنے عرش پر. یہ عرش بھی قرآن کا ایک اسرار ہے. عرش جو ہے ویسے تو جیسے ہم معروشات پڑھ چکے ہیں، عرش ایک روٹ ہے جس کا مطلب ہے اونچی چیز، بلندی، یا تخت کو بھی عرش کہتے ہیں، بیٹھنے کی چیز. تو اللہ کا عرش کیا چیز ہے یہ اللہ کو پتا ہے. اس میں پڑھنا اور اس کو سوچنا، اور اللہ کا عرش وہاں پر ہے اور وہ فلاں آسمان کے اوپر ہے اور وہ اس طرح کا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں یہ قرآن کے اسرار ہیں. یغشی اللیل النہار، یغشا غشی ایک چیز کو ڈھانپ لینا، تو ڈھانپتا ہے وہ رات کو دن سے. یطلبہ اس کے پیچھے آتا ہے حثیثاً دوڑتا ہوا، یعنی جس رات کو وہ دن سے ڈھانپتا ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا دن آتا ہے، وہ اس کا جوڑا ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات جو مسخر ہیں، بے امرہ اس کے حکم سے. الا خبردار، لہ الخلق اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، والامر اور حکم دینا ہے. پیدا بھی اسی نے کیا ہے، اور چونکہ جس نے پیدا کیا ہے، جس کو تمام باتوں کا اندازہ ہے، جس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس نے جو چیز پیدا کی ہے وہ کیا کرنے کے قابل ہے، کیا کر سکتی ہے، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اس کو سب کچھ پتا ہے. اور چونکہ اس کو سب کچھ پتا ہے تو وہ ہی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسے حکم دے، اور وہ اس کی صلاحیت کے اور اس کی لیمیٹیشنز کے مطابق اسے حکم دے. تبارک اللہ، برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب.
ادعو پکارو اسے، دعا کرو، ربکم تمہارے رب کو، تضرعا گڑگڑاتے ہوئے، وخفیۃ اور آہستہ، انہو بے شک وہ، لا یحب المعتدین وہ دوست نہیں رکھتا، وہ پسند نہیں کرتا عدی کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو، ولا تفسدوا فی الارض اور نہ فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحہا بعد اس کی اصلاح کے، وادعوہ اور اسے پکارو، خوفا ڈرتے ہوئے، وطمعا اور امید رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کو خوف اور امید کے درمیان بلانا ہے۔ ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت، قریب وہ قریب ہے، من المحسنین احسان کرنے والوں کے۔ وہو الذی اور وہی ذات ہے، یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشرن خوشخبری دیتی ہوئی، بین یدی سامنے سے، رحمتی ہی اپنی رحمت سے۔ خوشخبری کس چیز کی دیتی ہوئی؟ اپنے آگے سے وہ کس چیز کی خوشخبری دیتی ہیں؟ جب ریاح جو ہے یہ وہ ہوا جو بارش سے پہلے آتی ہے، تو وہی ذات ہے جو بارش سے پہلے ایک خوشگوار ہوا بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت اٹھا لائیں، سحابن وہ بادل، ثقالن بوجھ، تو بادلوں کا بوجھ کیا چیز ہے؟ وہ پانی ہے، اس کے اندر جو بخارات ہوتے ہیں وہ اس کا بوجھ ہے۔ سقناہ ہم نے انہیں ہانک دیا، ہم نے انہیں چلا دیا، لبلدن ایک شہر کی طرف، میتن جو مردہ ہے، فانزلنا پس ہم نے اتارا، بہل ماء اس کے ذریعے پانی، فاخرجنا پس ہم نے نکالے، بہی اس کے ذریعے، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل، کذالک اسی طرح، نخرج الموتى ہم نکالیں گے مردے کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بارش سے پہلے آنے والی ہواؤں کا بیان کر کے بتایا ہے کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے جو اس کی رحمت کے آنے کی خبر دیتی ہیں۔ یہ خوشگوار ہوائیں آتی ہیں اور بڑی خوبصورت ایک مہک ہوتی ہے ان میں، اور پھر بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کے ذریعے جو ہے یہ بادل جو ہیں ان سے اللہ زمین پر پانی نازل فرماتا ہے، جس سے وہ مردہ شہروں کو، یعنی وہ بادل جو ہیں ان کو وہ ہانک دیتا ہے۔ وہ اس کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ بادل ان شہروں کی طرف چلیں، ان زمینوں کی طرف چلیں جہاں بارش کی ضرورت ہے، اور وہ بارش جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اس میں سے ہر قسم کے پھل نکالتی ہے۔ اور یہ ساری نشانیاں سمجھا کر اللہ فرماتا ہے، کذالک نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلہم تذکرون تاکہ تم غور کرو۔ اللہ کی ہر نشانی کو دیکھ کر اس کی قدرت پر غور کرنا جو ہے یہ اس کے اوپر ایمان لانے کا اور اس کو ماننے کی شان یہ ہے۔ والبلد الطیب اور وہ پاکیزہ زمین، یخرج نکالتا ہے، نباتہ اس کا سبزہ، باذن ربہ اس کے رب کے حکم سے، والذی اور وہ جو خبث جو ناپاک ہے، گندا ہے، لا یخرج نہیں نکلتا، الا نکدا مگر اس میں سے نکدا ناقص بیکار۔ تو ایسی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو پاکیزہ زمین ہے، والبلد الطیب ایک شہر ہے، ایک زمین ہے جو پاکیزہ ہے، تو اس میں سے جو سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین اور جو جگہ خبث گندی ہے، ناپاک ہے، اس میں سے صرف لا یخرج الا نکدا نہیں نکلتا ہے اس میں سے مگر بیکار، ناقص۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم زمین میں سے پھل اگتے ہوئے دیکھتے ہو نا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بادل آئے تھے جو بارش لائے تھے، جو وہ بارش جو بخارات کی صورت میں ان بادلوں میں بھری ہوئی تھی، اور ہوائیں اس طرح چلی، اللہ نے ایسا ہواؤں کا سسٹم بنایا کہ وہ بادل ہانک کر زمین کی طرف اور اس شہر کی طرف لے جائے گئے جہاں پہ بارش کی ضرورت تھی، اور اس بارش سے وہ ثمر نکلا۔ جب یہ سب تم جانتے ہو اور یہ سب تمہاری عقل میں آتے ہیں تو یہ بات بھی مان لو کہ اللہ اسی طرح مردوں کو نکالے گا۔ اور یاد رکھو جو پاکیزہ زمین ہے، یہ پاکیزہ زمین جو ہے نا، یہ تمثیل اللہ دے رہا ہے ایک ایمان والے، ایک پاکیزہ کردار کی،
کہ اس میں سے پھر نباتہ باذن ربہ، اس کا سبزہ جو ہے، اس میں سے اگنے والی چیزیں جو ہیں، اس پاک ذات سے، اس پاک کردار سے، اس نیک انسان سے جو فائدہ انسانیت کو پہنچنا ہے وہ اللہ اپنے حکم سے نکالتا ہے. اور ہاں والذی خبث، اور جو ناپاک ہے، جس پر ایمان کی پاکیزگی جس میں نہیں ہے، جس کا کردار داغدار ہے، اور جس نے اپنے یعنی کہ ایک ایسا انسان جس میں ایمان نہیں ہے، لا یخرج الا نکدا، اس میں سے نہیں نکلتا مگر ناقص. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا بہترین شکر ہے. لقد ارسلنا نوحا، البتہ ہم نے بھیجا تھا نوح کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، فقالا، پس اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذابا، ایک عذاب کا، یوم عظیم، بہت بڑے دن کا. قال الملأ، بولے سردار، الملأ جیسے ہم کہتے ہیں ملائے اعلیٰ، وہ اوپر والے فرشتے جو ہیں، تو قال الملأ، بولے وہ سردار، من قومہ، اس کی قوم سے، حضرت نوح کی قوم سے، انا، بے شک ہم، لنراکا، البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں. تو سب سے پہلے حضرت نوح کے خلاف جس نے بات کی اور حضرت نوح کی مخالفت کرنے والے ان کی قوم میں سے کون سے لوگ تھے؟ جو سردار تھے. یاد رکھیں، ایک قوم کی تباہی اور کامیابی اور ایک قوم کی بقا جو ہے وہ ان لیڈرز میں ہوتی ہے جن کا انتخاب وہ قوم اپنے لیے کرتی ہے. انتخاب سے میرا مطلب الیکشن نہیں ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قوم چنتی ہے ان لوگوں کو جان بوجھ کے، اچھے یا برے لوگوں کو. دیکھیں، ایک قوم کے اوپر جو لوگ آتے ہیں، ایک قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں اور ایک قوم کے جو رہنما ہوتے ہیں، وہ اس قوم کا ریفلیکشن ہوتے ہیں، وہ اس قوم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر قوم ٹھیک ہے تو لیڈر بھی ٹھیک ہوں گے، اگر قوم خراب ہے تو لیڈر بھی ویسے ہی ہوں گے، ہیں جی. اگر لیڈر اچھے ہوں گے اور قوم بری ہوگی تو بری قوم انہیں کھا جائے گی، ختم کر دے گی. اگر لیڈر اچھے ہوں گے اور قوم بری ہوگی تو اچھا لیڈر ناکام ہو جائے گا، کیونکہ لیڈر ایک ہی ہے، قوم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قوم کے اپنے قومی کردار پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ لیڈر جو ہیں جس قوم پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین، البتہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. قالا، اس نے کہا، لیس بی ضلالۃ، لیسا، نہیں ہے، بی، میرے اندر، ضلالۃ، کچھ بھی گمراہی، مجھ میں گمراہی نہیں ہے. ولیکنی، اور لیکن میں، رسول، میں تو ایک بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، پیغامات، رسالات جیسے ہم رسالہ کہتے ہیں، تو ہم تمہیں یعنی پیغام، میں تمہیں یہ جمع ہے اس کی، رسالہ کی، تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں، ربی، اپنے رب کے، وانصح، اور میں نصیحت کرتا ہوں، لکم، تمہیں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے مجھے صحیفہ دیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ میرے پاس وحی بھیجتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہتر ہے کہ تم میری بات مان لو. او عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے؟ عجبتم، تعجب، عجبا، ایک چیز پر حیرت کا اظہار کرنا. کیا تمہیں تعجب ہے؟ ان جاءکم ذکر، یہ کہ تمہارے پاس نصیحت آئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر. یہ جو بات ہے نا، رجل، یہ رسولوں کی یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس مد میں بشریت پہ شک کرنا جو ہے نا، یہ ایمان کی جڑ مار دیتا ہے.
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام کسی انسان پہ نہیں آ سکتا تو ہم اس اللہ کے آئے ہوئے پیغام پر عمل کرنے کی ہر راہ جو ہے وہ مسدود کر دیتے ہیں، وہ بند کر دیتے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے سیل کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر نبی پر اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کر کے دکھا رہا ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ نبی انسان ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اس کی سنت پہ کیسے عمل کریں گے؟ ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ تو حضرت نوح نے یہی اپنی قوم کو کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، تمہی میں سے، یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی بڑی الگ ذات کا انسان ہے یا کسی الگ قبیلے کا انسان ہے یا وہ کوئی بہت بڑا سردار ہے، بس ایک آدمی ہے تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ وہ تمہیں تنبیہ دے، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، ولعلکم، اور تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا اسے۔ اب انہوں نے، اس قوم نے جھٹلایا یا اس کے سرداروں نے جھٹلایا؟ جب سرداروں نے جھٹلایا تو قوم کی بھی بہت بڑی میجورٹی نے جھٹلایا تھا، کیونکہ روایات کے مطابق 900 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، اور پھر بھی بہت کم لوگ تھے جو ان پہ ایمان لائے تھے، بہت زیادہ، اتنے لوگ جتنے اس کشتی میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تسلی کی آیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو، اور ہر قرآن پڑھانے والے کو اور ہر حق کی دعوت دینے والے کے لیے یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ ان پر صدیوں میں ایمان لائے تھے۔ اللہ کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جب وہ پہنچ جائے تو پھر کسی کے دل میں اس کا داخل ہونا اور اس کا طرز عمل بدلنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، اس کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہم، بے شک وہ، کانو، وہ تھے، قوماً عمین، اندھے لوگ جو ایمان نہیں لائے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کہتا ہے بے شک وہ اندھے تھے۔ اب حضرت نوح کے پاس کیا معجزہ تھا؟ ایسی کوئی معجزہ روایات میں ہمیں نہیں معلوم، نہ قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہے۔ تو وہ لوگ کس چیز سے اندھے تھے؟ وہ لوگ حق کو دیکھ کر اس کو پہچاننے سے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے بھائی ہود۔ اب ہود علیہ السلام جو ہے یہ حضرت نوح کے اصلی بھائی نہیں ہیں، یعنی ان کے امی ابو ایک نہیں تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نوح کے بھائی ہود، یعنی نوح جیسا ایک پیغمبر اور تمام بنی نوع انسان جو ہے یہ ایک بھائی چارے پہ قائم ہے، یہ سب کو بھائی بھائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عاد کی طرف أَخَاهُمْ هُودًا، ان کا ایک ویسا ہی بھائی ہود علیہ السلام، قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ بالکل وہی پیغام ہے جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پھر آگے کیا کہتے ہیں، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ حضرت نوح کا پیغام تھا۔ اب حضرت ہود کا پیغام دیکھیں، انہوں نے کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کیونکہ حضرت نوح کی قوم پہلے گزر چکی ہے، اور حضرت نوح کی قوم جو ہے یہ حضرت آدم کے بعد بڑی سویلائزیشن جو آئی ہے وہ یہ والی قوم ہے۔ انہوں نے شاید کوئی عذاب نہیں دیکھا ہوا تھا، کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن جب طوفان نوح ہو کر گزر گیا اور دنیا ساری سمندر بن گئی، اور پھر دوبارہ سے انسان پیدا ہوا، وہ کشتی میں جو لوگ تھے ان سے وہ نسل آگے بڑھی، اور پھر یہاں تک کہ حضرت ہود یا اور بھی پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن قرآن میں اب حضرت ہود کا ذکر ہے کہ ایک سویلائزیشن قائم ہو چکی ہے حضرت نوح کے بعد، اور ان میں حضرت ہود آئے ہیں،
اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہی پیغام دے رہے ہیں، طوفان سے پہلے بھی وہی پیغام تھا اور بعد میں بھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بس اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن اب حضرت ہود کہہ رہے ہیں افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کہ تمہیں تو حضرت نوح کے عذاب کا پتہ ہے، حضرت نوح کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ سارا قصہ تمہیں پتہ ہے، وہ نشانیاں شاید تم میں سے کتنے لوگ دیکھ بھی چکے ہو، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، وہی سردار، اب دیکھیں اس معاشرے میں بھی اتنا بڑا طوفان ہو کے گزر گیا ہے، پوری دنیا غرقاب ہو چکی تھی، پھر پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ انسان کی وہ جو نفسانی کشمکش ہے اور انسان اور شیطان کی جو جنگ ہے اور انسانوں کا اور معاشروں کا ایسے لوگوں کو سردار بنانا جو اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ سردار؟ قال الملأ الذین، کہا سردار ان لوگوں کے، کفروا جو کافر تھے، من قومہ اس کی قوم سے، یعنی جو لوگ کشتی میں چلے ہیں حضرت نوح کے ساتھ، ان میں تو کافر ہونے بڑے مشکل تھے، انہوں نے تو طوفان نوح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، پھر جیسے جیسے وقت گزرا ہے، جیسے جیسے نسلیں آئی ہیں، پھر دوبارہ کافر پیدا ہوئے ہیں۔ حق کا انکار کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اسی طرح حق کو ماننے والے بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ہود جو ہیں وہ ایک کافر قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر ان کے سردار کہہ رہے ہیں انا، بے شک ہم، لنراکا، البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی صفاحت، بے وقوفی میں، وانا، اور بے شک ہم، لنظنک، البتہ ہم تجھے سمجھتے ہیں، تجھ پر گمان کرتے ہیں، من الکاذبین، کہ تو جھوٹا ہے۔ اچھا، حضرت نوح کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بیان ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت نوح کو ان کی قوم نے یہ کہا تھا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں ایک کھلی گمراہی میں، انہوں نے یہ انکار کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس کے بعد حضرت نوح نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ دیکھو تمہیں کیوں حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی پر یہ پیغام آ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجھے غلط سمجھتے ہیں، تو گمراہ ہے، تو بھٹکا ہوا ہے۔ یہاں پہ سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لنراک فی صفاحت، ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ اور بھی غرور میں بڑھے ہوئے ہیں، وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحت، نہیں ہے مجھ میں کوئی بھی بے وقوفی، ولکنی، اور لیکن، رسول، میں تو بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب سے۔ دیکھیں ان کی بات غور سے سنیں، یہ جو بات اپنی قوم کو اب کہہ رہے ہیں، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں میرے رب کے پیغامات، وانا، اور میں، لکم ناصح امین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ کس چیز کا امانت دار ہوں؟ اللہ کے پیغام کا۔ اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے اور میں بالکل اسی طرح من وان وہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں، یعنی وہی ہے یہ۔ تو لیکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، بالکل وہی بات ہے جو حضرت نوح نے کی تھی۔ ہاں، ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، اور نصیحت بھی کسی مثال کے ذریعے کی جاتی ہے نا، تو ان کے پاس جو ہے طوفان نوح کی مثال ہے، امین، اور میں امانت دار ہوں۔ اور دوبارہ دیکھیں، او عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم ذکرم، یہ کہ تمہارے پاس آئی نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر۔ یہی بات دیکھیں حضرت نوح نے کی ہے۔ حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ حضرت نوح نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی، او عجبتم ان جاءکم ذکرم من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، تم میں سے، لینذرکم ولتتقوا، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہی بات کہہ رہے ہیں، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، پوری بات وہی ہے جو حضرت نوح نے کی تھی۔ حضرت ہود بھی یہ کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک آدمی کی طرف سے آئی ہے جو تم میں سے ہی ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تمہیں تنبیہ دے، واذکروا، اور تم یاد کرو، اذا،
اذ جعلکم جب اس نے تمہیں بنایا خلفاء جانشین پیچھے آنے والا من بعد قوم نوح کے بعد وزادکم اور تمہیں زیادہ دیا مزید دیا فی الخلق خلقت میں جسم میں بسطتن ایک پھیلاؤ. یہ قوم حضرت ہود کی جو قوم ہے یہ قوم عاد تھی. یہ سائز میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے روایات میں یہ ہے, اور ان کے جو گھر اور یہ چیزیں بھی جو نظر آتی ہیں قوم عاد کی یہ معلوم ہے اتنے بڑے بڑے گھر اور اتنے بڑے بڑے دروازے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیل ڈول میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. تو وہ حضرت ہود جو ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں قوم نوح کے بعد اللہ نے جان نشین بنایا ہے اور تم بہت بڑے بڑے سائز کے لوگ بھی ہو. فاذکروا آلاء اللہ پس یاد کرو نعمتیں اللہ کی لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قالو وہ بولے, قالو یہ جو مد لگی ہوئی ہے نا اس کا مطلب ہے وہ سب بولے یعنی بہت سارے لوگ بولے. اجئتنا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لنعبد اللہ تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ جو ایک ہی ہے, ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد جو پوجتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادے. فاتنا پس لے آ تو ہم پر, تو لے آ ہم پر بما تعدنا وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. یعنی اگر تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ عذاب آ جائے گا اور جیسا نوح کی قوم پہ آیا تھا ویسا ہی عذاب آئے گا تو پھر لے آ وہ عذاب. بڑی خوفناک بات ہے جو اس قوم نے کی تھی. ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں. قالا اس نے کہا پیغمبر نے کہا قد وقع علیکم تحقیق پڑ گیا ہے تم پر, وقع واقع ہو جانا تو پکا ہو گیا ہے پڑ گیا ہے علیکم تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن گندگی ایک عذاب وغضب اور غضب غصہ. اتجادلوننی کیا تو تم پھر ہے جدل جیم دال لام جنگ و جدل جو ہم کہتے ہیں نا جھگڑنا, نی میرے ساتھ کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو فی اسمائی ان ناموں کے بارے میں سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں. یہ اب ایک روایت میں یہاں آپ کو سناؤں گی لیکن یہ صرف مثال دینے کے لیے ہے. آپ یہ سمجھیں گویا میں آپ کو ایک کہانی سنا رہی ہوں بات سمجھانے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد لوگ بہت ہی پکے معاہد تھے. اس کشتی میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے طوفان نوح دیکھا تھا, ان کے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا, اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت نوح پہ ایمان لا چکے تھے. تو ان لوگوں سے جب طوفان ختم ہوا اور زمین پہ خشکی کے کرے ظاہر ہونے شروع ہو گئے تو پھر یہ جا کر ایک جگہ پر آباد ہوئے اور وہاں پہ انسانی نسل آگے چلی, ان سے چلی. ٹھیک ہے جی, تو حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اچھا, وہ نسل جو آگے چلی ہے وہ تو بڑی توحید پرست نسل تھی. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک پیغمبر کی امت تھے اور وہ بہت اچھے لوگ تھے, لیکن جیسے جیسے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری وہ نسلیں آگے چلتی گئیں, مسئلہ کیا ہوا کہ پیغمبر کی جو خالص تعلیمات تھیں ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے ملاوٹ کرنی شروع کر دی, یہاں تک کہ ان کو عبادت کرنا ان کو بھولنے لگا, ان کو عبادت کے طریقے بھولنے لگے. نماز کیسے پڑھتے ہیں, ہمارے دادا کیا پڑھتے تھے, ان کے دادا کیا پڑھتے تھے, ہم دعا کیسے مانگیں, جیسے سوالات اب ہم کرتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے سے ایسے ہی سوالات پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 14 صدیاں ہمارے پیغمبر کو بھی گزر چکی ہیں. ایسے ہی سوالات انہوں نے کرنے شروع کر دیے اور پھر انہوں نے یہ سوچا, اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ دیکھو اگر ہم ایسا کریں نا کہ ہم اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ وہ کشتی آئی تھی اور ہم وہاں پہ چلے جائیں جہاں پہ کشتی سے لوگ اترے تھے تو ہماری عبادت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور پھر ہم وہاں جا کے زیادہ لو لگا کے اپنے اللہ سے دعا مانگ سکیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے بزرگ جہاں پہ فوت ہوئے تھے جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنی سکھائی تھی وہ بزرگ وہاں پہ دفن ہے, اگر ہم وہاں چلے جائیں نا تو ہم زیادہ اچھی نماز پڑھیں گے, ہم ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے. اور پھر سب سے خوفناک بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ہمارے دادا جو تھے نا وہ ایسے ڈیل ڈول کے انسان تھے اور ان کی ایسی داڑھی تھی اور ان کے ایسے بال تھے, اگر ہم ان کی ایسی ایک شکل بنا دیں گے نا تو پھر اس شکل کو دیکھ کے ہم زیادہ اچھی طرح عبادت کریں گے. ہم اس شکل کی عبادت نہیں کر رہے, ہم دراصل ہم تو اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں.
جس سے ہمارا تعارف اس شکل کے انسان نے کرایا تھا، ہمارے اس دادا نے یا ہمارے پردادا نے. وہ شکلیں اور وہ شبیہیں جو ہیں انہوں نے دیواروں پہ اور پتھروں میں اور پہاڑوں پہ لگانی شروع کر دی. اب وہ بھی فوت ہو گئے. جو لوگ اس طرح نمازیں پڑھتے تھے، کسی قبر پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، کشتی کے ڈوبنے کی جگہ پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، کشتی کے ابھرنے کی جگہ پہ، وہ لوگ بھی فوت ہو گئے. ان کے بعد کی نسلیں جو آئیں وہ آہستہ آہستہ ایک نسل، دو، تین، تیسری، چوتھی نسل تک وہ بھول چکے تھے کہ ایک اللہ بھی ہے اور طوفان نوح آیا تھا اور رسول آئے تھے، اور وہ ان شبیہوں کو اور ان پتھروں کو ہی الہ سمجھنا شروع ہو گئے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہم صرف اپنی عقل سے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر آسمانی صحیفوں کے، بغیر پیغمبروں کی سنتوں کے، بغیر اپنے دل سے اس صحیفے کو ماننے کے، جب ہم اپنے دماغ سے ایک دین کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ 100% پھر شرک نکلتا ہے. یہی اس قوم کے ساتھ ہوا تھا. اس بات سے اندازہ لگائیں، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، ان کے، ہاں، سمیتموہا، ہاں جو ہے نا یہ ویسے تو مؤنث کے لیے آتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دیویاں تھیں. یا نام جو ہے اسم، یہ بھی مؤنث ہو سکتا ہے. تو یہ نام جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے کسی کا نام کچھ رکھ لیا ہے اور کسی کا کچھ رکھ لیا ہے، اور تم اپنی طرف سے یہ فلاں گدی نشین ہے، فلاں سجادہ نشین ہے، اور یہ فلاں پیر شریف ہیں، اور ان ناموں کے بارے میں تم مجھ سے لڑ رہے ہو. انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادوں نے یہ نام رکھے. ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا، ان کے بارے میں، من سلطان، کوئی بھی سند، کوئی دلیل. اللہ کی کتاب میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ شریف میں تمہاری دعا زیادہ سنتا ہوں اور میں گھر شریف میں تمہاری دعا کم سنتا ہوں، یا میں داتا دربار میں تمہاری دی ہوئی دیگ زیادہ قبول کرتا ہوں اور تمہارے محلے کے یتیم خانے میں دی ہوئی دیگ میں اس سے کم قبول کرتا ہوں. کہاں کہا ہے اللہ نے یہ؟ اگر اللہ نے یہ نہیں کہا تو تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ فانتظروا، ہاں جو ایسی باتیں کرنا شروع کر دے، فانتظروا، پس تم ان کا انتظار کرو. انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں ہوں. فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، جو اس پہ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا، اور قطع کر دی ہم نے، کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا، اور وہ نہیں تھے، مؤمنین، ایمان لانے والے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرے پیغمبر کی، حضرت نوح کے بعد اب دوسرے پیغمبر کی کہانی ابھی میں نے آپ کو سنائی، اور امید ہے کہ میں آپ کو یہ کانسیپٹ دینے میں کامیاب ہوئی ہوں گی کہ شرک دراصل شروع کیسے ہوتا ہے، شرک شروع کہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف. اب قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے جو ایک اور بڑی قوم تھی. ابھی یہ قوم عاد کا ذکر گزرا ہے. عاد اور سمود ہم کہتے ہیں نا، تو یہ قوم عاد کا ذکر گزرا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام، یہ ایک اور پیغمبر ہیں. عاد اور سمود کی نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں. ناردرن سعودی عرب میں، جہاں پہ جارڈن سے سعودی عرب کی بارڈرز ملتے ہیں اردن سے، وہاں پہ یہ نشانیاں موجود ہیں. میں کوشش کرتی ہوں اگر میں نے آج آپ کو تصویریں یا کوئی یوٹیوب کی وہ بھیج دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وہاں سے آپ جب بھی ایک دفعہ گزرے یا 2 دفعہ گزرے تو آپ بہت تیزی سے وہاں سے گزرے. اور آپ نے کہا کہ یہ عذاب شدہ زمینیں ہیں، ان سے استغفار پڑھتے ہوئے اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو. یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو بڑے خوفناک عذاب تھے وہ. آگے قرآن میں ان کا ذکر آئے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں، لیکن یہ عذاب جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور اس کے ثبوت آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی ایک اور پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی پیغام جو چل رہا ہے حضرت نوح سے.
تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس بینۃ نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یعنی نوح کی قوم گزر چکی ہے، اس کا قصہ تم دیکھ چکے ہو. حضرت ہود کی قوم گزر چکی ہے، اس کا قصہ تم دیکھ چکے ہو، ان کی تباہی تم دیکھ چکے ہو. تو تمہارے پاس نشانیاں آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے. ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟ قصہ تو ہمیں تو قصہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قوم نے حضرت صالح سے ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر یہ سامنے کی جو دو پہاڑیاں ہیں ان دو کے درمیان سے تو ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھا دے تو ہم تیرے اللہ پر ایمان لے آئیں گے. تو حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور وہ اونٹنی پیدا ہوئی. اور اونٹنی کی شرط یہ تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور باقی ہفتے کے 6 دن جو ہے قبیلہ پانی پیے گا. لیکن جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن یہ لوگ پانی پینے نہیں آئیں گے یا اس گھاٹ پہ نہیں آئیں گے. کوئی لمیٹیشن ان پہ رکھی گئی تھی. اور وہ اونٹنی جو تھی، اب روایات بہت زیادہ ہیں اور میں ان میں نہیں جانا چاہتی. آپ جب تفسیر پڑھیں گے آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ اس کا دودھ سے پورا قبیلہ دودھ پیتا تھا اور وہ پتہ نہیں بڑی معجزاتی اونٹنی تھی. اینی وے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. لیکن وہ ایک دن کی پابندی جو تھی اس قوم پہ کہ تم نے یار اس دن کا پانی اپنے گھر میں رکھ لو. نہیں، اس دن بھی انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے. تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اور جب ان کو اونٹنی کو قتل کیا تو پھر اس قوم پہ عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی ہے. فذروھا پس اسے چھوڑ دو. تاکل فی الارض یہ کھائے، تاکل کھائے، فی ارض زمین میں، اللہ فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے. ولا تمسوھا اور نہ اسے چھوؤ، بسوء برائی سے. فیاخذکم پس تمہیں پکڑ لے گا، عذاب علیم ایک دردناک عذاب. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء جب اس نے تمہیں بنایا، جعلکم تمہیں مقرر کیا، خلفاء جانشین ہیں، من بعد عاد عاد کے بعد. یہ قوم سمود ہے جس سے بات کر رہے ہیں حضرت صالح اس وقت، یہ قوم سمود ہے. تو اس کو حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو. دیکھیں حضرت نوح کی جب بات شروع ہوئی تھی نا تو حضرت نوح صرف اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے، کیونکہ ان کو ہاں طوفان آنے والا تھا. اس کے بعد عاد کی قوم آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ سے ڈرو، تتقو تقوی اختیار کرو. ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہے اتنا بڑا طوفان گزرا ہے. اس کے بعد جب قوم آئی ہے تو وہ حضرت نوح کو بھی جانتے ہیں اور حضرت ہود کو بھی جانتے ہیں اور ان کی قوموں کے احوال بھی ان کو پتا ہے. ان کے پاس حضرت صالح آئے ہیں اور انہوں نے پھر اونٹنی کی ڈیمانڈ کی ہے اور اونٹنی پیدا ہوئی ہے. تو اب حضرت صالح انہیں کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ یاد کرو جب تمہیں اس نے جان نشین بنایا تھا، من بعد عاد عاد کے بعد جب عاد تباہ ہو گئی تھی. وَبَوَّأَكُمْ اور تمہیں ایک ٹھکانہ دیا تھا، فی الارض زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولہا سہولت، سہلا سین ہے لام آسانی نرمی، سہول ایک نرم جگہ. تو تمہیں تو اللہ نے ٹھکانہ دیا زمین میں، تم اس کی نرم جگہوں پر قصوراً، قصر یہ قصر کی جمع ہے، قصوراً محل. تو تم اس زمین کی نرم جگہوں میں محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتن مکان بنانے کے لیے، بیت کی جمع ہے یہ. تو یہ بڑی ایک، اب دیکھیں حضرت نوح کی قوم کے بعد یہ ایک ایسی قوم ہے جو بڑی ٹیکنالوجیکلی بڑی ایڈوانس ہے. یہ زمین میں محل بنا رہے ہیں، شاید نرم جگہ میں محل کا مطلب ہے زمین کو کھود کے اس کے نیچے محل، کوئی تہخانے بنا رہے ہیں. اور پھر تنحتون الجبال اور تم پہاڑوں کو تراشتے ہو، بیوتن مکان. وہ مکانات اگر آپ آج بھی دیکھ لیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے انسان بنا سکتے ہیں. آج کے انسان بھی شاید مشکل ہے کہ وہ چیزیں بنا سکیں. تو یہ ایک بڑی ایڈوانس سویلائزیشن ہے جس سے حضرت صالح بات کر رہے ہیں کہ تم پہاڑ تراش کے گھر بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ تو یاد کرو اللہ کی نعمتیں. وَلَا تَعْثَوْا
اور نہ دوڑتے پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے. ولا تعثوا فی الارض یعنی اب یہ قوم جو ہے نا یہ بڑی موبائل بھی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی بڑی آسانی سے جاتی ہے، اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شرارتیں کرنے جاتے ہیں، جنگیں کرنے جاتے ہیں. تو حضرت صالح اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کرو. ٹھیک ہے. قال الملأ الذین کہا سردار ان لوگوں کے، وہی سردار ہیں، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم سے، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو ضعیف بنائے گئے تھے. اب اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ جو سردار تھے قال الملأ وہ پیغمبروں سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے تھے. اب یہ جو سردار ہیں دیکھیں، قال الملأ الذین استکبروا کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جو متکبر تھے، من قومہ اس کی قوم میں سے، حضرت صالح کی قوم میں سے، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو ضعیف تھے، کمزور تھے، لمن آمن منہم ان سے جو ایمان لا چکے تھے. یعنی اس پیغمبر پہ کمزور اور ضعیف لوگ ایمان لائے تھے. جو متکبر اور بڑے آگے کے اور بڑے ٹاپ کے لوگ جو تھے، جو بڑے لیڈرز تھے اور بڑے الیکٹڈ تھے اور بڑے گدی نشین تھے اور بڑی بڑی جگہوں کے مجاور تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ ان کمزوروں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالحا یہ کہ صالح علیہ السلام مرسل من ربہ ان کے دلوں میں شک ڈال رہے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. قالو انہوں نے کہا، ان عاجزوں نے، ضعیفوں نے کہا، انا بے شک ہم، بما ارسلا اس پر جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے، بہی مؤمنین ہم ایمان رکھتے ہیں. قال الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے جو متکبر تھے، جو سردار تھے، انا بے شک ہم، بالذی آمنتم اس پر جس پر تم ایمان لاتے ہو، بہی کافرون ہم انکار کرتے ہیں. یعنی ان کے تکبر نے ان کو اس پر مجبور کیا کہ یہ غریب اور یہ میلے کچیلے عاجز لوگ اور یہ جو کمزور ترین معاشرے کے لوگ ہیں یہ ایمان لائیں ہیں صالح پہ. اگر یہ ایمان لائیں ہیں تو ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو ان سے بہت بہتر ہیں. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ فَأَقَرُوا کونچیں کاٹ دینا، یہ ایکلیز ٹینڈن جس کو کہتے ہیں. اگر اونٹنی کا یہ کاٹ دیا جائے تو پھر اونٹ جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ گر پڑتا ہے. جب گر پڑتا ہے تو اسے ذبح کرنا آسان ہو جاتا ہے. اونٹ کا ذبیحہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، پہلے اس کی کونچیں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ وہ خون کے بہنے کی وجہ سے اور وہ اس کا وہ جو کھڑے ہونے کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے اور وہ زمین پر بیٹھ جائے تاکہ اسے ذبح کیا جا سکے. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی، وَعَتَوْا اور سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا اے صالح علیہ السلام، ائتنا لے آ ہم پر، بما تعدنا وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین اگر تو ہے رسولوں میں. اب یہ بڑی ہی سخت سرکش قوم ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس پکڑ لیا ان کو الرجفہ ایک زلزلے نے، ایک کھڑکھڑاہٹ نے. فَأَصْبَحُوا تو وہ رہ گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے. ٹھیک ہے جی. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ پس منہ پھیرا ان سے، وقالا یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. وقال یا قوم اور اس نے کہا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیا، رسالت ربی اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم اور خیر خواہی کی تمہاری، ولیکن اور لیکن لا تحبون الناصحین تم پسند نہیں کرتے نصیحت کرنے والوں کو، خیر خواہوں کو. ولوطن اب یہ ان کے بعد کی ایک اور قوم ہے. وہ قوم جو تھی وہ ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہو چکی تھی اور ان کی ٹیکنالوجی نے ان کو آ پکڑا اور تباہ ہوئے، زلزلے سے ختم ہوئے. وہ ان کے محل اور ان کے جو گھر تھے پہاڑوں میں بنے ہوئے وہ انہیں نہیں بچا سکے. بڑی خوفناک تصویریں ہیں ایک اور جگہ کی. ایک زلزلے میں ہلاک ہونے والی ایک قوم جو ہے پومپیائے، یہ اٹلی کے قریب ایک جگہ ہے جس کی پوری قوم جس حالت میں وہ تھی، وہ آتش فشاں سے آنے والے جو مادہ گردہ اور جو لاوا اور اس میں وہ قوم جو تھی وہ دفن ہو گئی تھی اور آج بھی ان کی یادداشتیں موجود ہیں.
تو صرف آپ کو ایک مثال دینے کے لیے، یہ قوم سمود کی شکلیں نہیں ہیں جو میں آپ کو تصویریں بھیجوں گی، یہ ایک اور قوم ہے اٹلی کے قریب جو اسی طرح زلزلے میں اور آتش فشاں میں ہلاک ہوئی تھی اچانک۔ وہ جس طرح وہ تھے وہ اسی حالت میں رہ گئے تھے، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی جس حالت میں تھے وہ اسی حالت میں ہلاک ہوئے تھے، اور اوپر سے وہ راکھ اور آتش فشاں کا جو بھی گردہ اور جو کچھ تھا وہ ان کے اوپر اس طرح آگے گرا تھا کہ وہ انسان تو اس کے اندر ختم ہو گئے، لیکن وہ انسانوں کی شبیہیں اور ان کے وہ مجسمے جو تھے وہ بالکل اسی طرح رہ گئے، اپنی جگہ پہ گڑ کے رہ گئے، استغفر اللہ۔ تو وہ جگہ جو ہے وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور سائنسدان اسے اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی تصویریں میں آپ کو بھیجوں گی صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو۔ تو حضرت لوط کی قوم جو ہے جی، یہ آج کل جو پریزنٹ ڈے اسرائیل ہے اس میں اس کے قریب اس کے بارڈرز پر بحیرہ مردار ہے، جو دنیا میں سب سے سطح سمندر سے نیچی جگہ جو ہے وہ بحیرہ مردار ہے۔ وہاں پر دو شہر تھے، سدوم اور گمورا، انگلش میں سوڈم اور گمورا کہتے ہیں ان کو، اور ان شہروں میں یہ قوم آباد تھی، انتہائی امیر اور بڑی خوبصورت قوم تھی یہ، اور اس قوم میں جو لعنت تھی وہ ہم جنس پرستی کی تھی۔ ہومو سیکشوالٹی جو ہے یہ حضرت لوط کی قوم کا ایجاد کیا ہوا گناہ ہے، اور مردانہ ہومو سیکشوالٹی یعنی کہ مرد جو تھے وہ مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے اور ہم جنس پرست تھے سارے، اور اس قوم پہ بڑا سخت ایک عذاب آیا تھا، اور وہ دونوں بستیاں جو تھیں سوڈم اور گمورا، آج بھی جو ہم جنس پرستی کا جو عمل ہے اس کو سوڈمی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سوڈم میں ایجاد ہوا تھا۔ تو وہ ان بستیوں کو فرشتوں نے اٹھا کے زمین سے واپس زمین پر الٹا کر کے پٹخا تھا، اور جس جگہ پہ وہ پٹخی گئی تھیں آج وہاں پہ بحیرہ مردار ہے، جس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی ڈوب نہیں سکتا۔ وہ اس کی تصویریں بھی میں آپ کو بھیجوں گی، بہت سی تصویریں جمع ہو گئی ہیں، لیکن اس سبق کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کو وہ ویژول دیا جائے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم کو، اتاتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے پاس، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم، جو نہیں کی پہلوں نے، بہا ایسا، من احد، کسی ایک نے بھی، من العالمین، تمام جہانوں میں، انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، تم جاتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت رانی کرنے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم، قوم مسرفون، تم ایک حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ اسراف کا مطلب میں آپ کو پڑھا چکی ہوں پہلے۔ وما کان جوابا، اور نہیں تھا جواب، قومہ، اس کی قوم کا، الا مگر، ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، انہیں نکال دو، خارج کر دو جی، یہ ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس عمل سے منع کر رہے ہیں، اس گندگی سے، اس پلیدی سے، نجاست سے، خباثت سے ہمیں منع کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ آپ اور ہم کتنی ایسی قوموں کو، کتنے ایسے خاندانوں کو جانتے ہیں جہاں پہ اگر جو سچی بات کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کی بارڈر سے نکال دیا جاتا ہے، اس کی زندگی مشکل بنا دی جاتی ہے، اس کی بات نہ ماننا تو دور کی بات، اس کو کسی اور کے ساتھ بات کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا جاتا، کردار پہ کیچڑ اچھالی جاتی ہے، خاندان والوں کو ان سے بدظن کر دیا جاتا ہے، پولیس سے پکڑوا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سچی بات کرنا بہت مشکل ہے، اور سچی بات کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور سچی بات کو مان کے اس پر ایمان لا کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے جو بڑے خوش نصیبوں کو اللہ دیتا ہے، خوش نصیبوں کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سیکھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو قوم نے یہ کہا، ان قالوا اخرجوہم، نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک اناسن، یہ لوگ، یتطہرون، یہ طہارت چاہتے ہیں، یہ پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی یہ ہماری اس گندگی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر طہارت، طہور اور پاکیزگی جو ہے یہ گندگی بن گیا تھا، اور گندگی جو تھی وہ اچھی سمجھی جاتی تھی، استغفر اللہ۔ فانجیناہ،
پس ہم نے نجات دی اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے. اب یہ حضرت لوط کی جو بیگم ہے مسز لوط جو ہیں مسز لاٹ، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے گھر کی باتیں جو تھیں یہ باہر جا کے بستی میں بتاتی تھیں. حتیٰ کہ اس بستی میں ایک رسم تھی کہ جب باہر سے کوئی خوبصورت مرد آتے تھے تو گھر والے گھر پہ ایک جھنڈا لگا دیتے تھے کہ ہمارے ہاں خوبصورت مرد ہیں اور آئیے دعوت ہے سب کو کہ ان کے ساتھ آ کے شہوت رانی کریں. استغفر اللہ. تو وہ ان کے گھر میں بھی یہ بیوی جو تھیں، ایک تو یہ ایمان نہیں لائی تھیں اپنے شوہر پہ، یا ایمان شاید لائیں بھی تھیں تو مکمل ایمان نہیں ہوگا کیونکہ وہ شوہر کی باتیں باہر جا کے بتاتی تھیں. پھر جو 2 فرشتے ان کے گھر آئے تھے، یہ بیان آگے آئے گا قرآن میں، جو عذاب دینے آئے تھے فرشتے، وہ 2 خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے تھے. ان کی اطلاع بھی ان بیوی نے گھر پہ جھنڈا لگا کے دی تھی کہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت مرد آئے ہیں. اور یعنی ایک پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے اس طرح کے کام کرنا. لیکن اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، کسی کے دل میں ایمان ڈالنا اللہ کا کام ہے. تو ان کی گھر بیوی جو تھیں ان کو اللہ نے نہیں بچایا. کانت وہ تھی من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں، اور وہ بیوی جو تھیں وہ پھر تباہ ہوئی تھی، وہ بھی ہلاک ہوئی تھی اسی قوم کے ساتھ. وہ امطرنا اور ہم نے بارش برسائی علیہم مطرن ان پر ایک بارش، اور وہ بارش جو تھی دراصل وہ پتھروں کی تھی. فنظر پس دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ المجرمین انجام مجرموں کا. یہ ایک چوتھی قوم گزر گئی آپ کے سامنے سے. ایک قوم حضرت نوح کی جو تھی وہ ایمان نہیں لا رہی تھی. اس کے بعد عاد کی قوم ہے وہ مغرور تھی. ان کے سردار جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان سرداروں نے انکار کیا، اور انہوں نے حالانکہ وہ حضرت نوح کے عذاب کو دیکھ چکے تھے اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا اور شرک میں لگے رہے، اس لیے تباہ ہوئے. پھر حضرت صالح کی قوم جو ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس تھی اور بڑے زبردست محل بناتے تھے اور گھر بناتے تھے اور بڑے مغرور تھے، اور ان کے معاشرے میں ایک اور بات جو وہاں میں نے آپ کو نہیں بتائی اب مجھے یاد آئی ہے کہ ان کے معاشرے میں افراط زر تھی. یعنی کہ بہت امیر لوگ تھے اور بہت غریب لوگ تھے، جیسا آج کل ہمارا معاشرہ ہے. اب یہ بہت غریب لوگ جو تھے یہ اس پیغمبر پہ ایمان لے آئے تھے اور یہ بچ گئے، اور بہت امیر جو تھے وہ متکبر تھے اور ان غریبوں کو برا سمجھتے تھے، اس لیے ایمان نہیں لائے اور وہ تباہ ہوئے. اس کے بعد جس قوم کا ذکر ہے اس میں اخلاقی برائی ہے. یعنی یہ ٹیکنالوجی میں بھی ایڈوانس ہوں گے اور یہ بڑے اچھے ہوں گے اور ہر لحاظ سے زبردست قوم ہوں گے، لیکن اب یہ اخلاقی گراوٹ میں پڑ گئے تھے اور دنیا کی قبیح ترین اخلاقی گراوٹ یعنی ہم جنس پرستی میں پڑ گئے تھے، جو ہر لحاظ سے اللہ کی تخلیق کا ایک مذاق اڑانا ہے. تو اس قوم کی سزا جو ہے پھر اس کو اس طرح دی گئی جو بحیرہ مردار بن گیا. وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی یعنی ان پیغمبروں کے بھائی شعیبن حضرت شعیب علیہ السلام گئے. اچھا، اخلاقی اور یعنی کہ ایک انتہائی قبیح جو فعل ہے عمل قوم لوط، اس کی کہانی گزر گئی. اب جو اگلی قوم آ رہی ہے یہ جو تھی یہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرتی تھی، یعنی فائنینشیل کرائمز میں مبتلا تھے. وہ جو تھے وہ تو پرسنل کرائمز میں مبتلا تھے نا، یہ جو ہیں یہ فائنینشیل کرائمز میں مبتلا ہیں. تو شعیب جہاں گئے قالا حضرت شعیب نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی اس کے سوا کوئی معبود. قد جاءتکم تحقیق پہنچ چکی ہیں تمہارے پاس، بینۃ من ربکم ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے. ظاہر ہے ایک دلیل تو وہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا، وہ دیکھ چکے تھے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ بس وفا کرو ناپ کو، اس کیل جو ہے وفا کرو ناپ کو، والمیزان اور تول کو وزن کو، ولا تبخسوا الناس اور نہ گھٹاؤ لوگوں کے لیے اشیاءہم ان کی اشیاء، ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور یہ دیکھیں صرف دکانداری کا ناپ تول نہیں ہے، یہ فائنینشیل کرپشن ہے. بینک سے قرضہ لینا سود پر، پھر بینک کا قسطوں میں جو ہے آپ کا سارا اصل مال جو ہے وہ کھا جانا اور آپ کا سود بھی نہ ادا کر سکنا. پھر یہ ہے کہ قسطوں پر چیزیں خریدنا اور ان قسطوں کو پھر سود کے ساتھ واپس کرنا. فائنینشیل کرپشن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ فائنینشیل کرپشن میں مبتلا تھی. اور یہ دنیا کی
ایک ڈیولپمنٹ، اگر آپ یہ سب پیغمبروں کی کہانیاں ایک لائن میں لکھ کر دیکھیں نا تو یہ ہماری سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ انسانیت آگے بڑھ رہی ہے اس سٹیج کی طرف جس پر آج ہم کھڑے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے، وہی بات جو اللہ نے شروع میں کی تھی. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے میں، توعدون، کہ تم ڈراؤ، وتصدون، اور تم روکو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یہ جو ہے نا کہ تم ڈراؤ، توعدون، یہ کیا ڈرانا تھا؟ یہ دراصل لوٹ مار اور استعمار اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا تھا، معصوم لوگوں کو راستے میں ان کی چیزیں چھین لینا. تو تم نہ بیٹھو ہر راستے میں کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے روکو. من آمن بہ، جو ایمان لایا اس پر، وتبغونہا، اور ڈھونڈو اس میں، عوجا، ایک کجی، ایک ٹیڑھ. تو یہ قوم جو ہے یہ اب بہت ترقی کر گئی ہے، یہ فائنینشیل کرپشن میں مبتلا ہے، یہ ڈاکے ڈالنے میں اور چوریاں کرنے میں مبتلا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھٹکانے میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ماڈرن معاشرہ ہے، بلکہ اللہ معاف کرے اور آپ سب سے بھی معافی کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارا معاشرہ ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ كُنتُم قَلِيلًا، جب تم بڑے تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے کثرت دی تمہیں، اس نے تمہیں بڑھایا. وَانظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر ہے ایک گروہ، مِنْكُمْ، تم میں سے، آمنوا، جو ایمان لایا، بِالَّذِي، اس پر، أُرْسِلْتُ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، بہی کا مطلب ہے اس کے ساتھ، ارسلت بہی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا. وطوائفتن، اور ایک گروہ، لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لایا. دیکھو تم میں ایک ایسا گروہ ہے جو اس پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک ایسا گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. فاصبروا، تو تم صبر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکم اللہ، فیصلہ کر دے اللہ، بیننا، ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پر 8واں پارہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ 9واں پارہ شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے، سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین.